بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہو سکتا ہے کچھ طویل سیکنڈوں پر مشتمل ہو، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس موضوع پہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میری خواہش تھی کہ یہ ویڈیو میں کل آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا، مگر چونکہ میری طبیعت ناساز ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو ایک دن لیٹ بنائی ہے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ مختصر بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا، تعظیم کا، ادب کا۔ تمام فرشتوں نے تعمیل کی، مگر ابلیس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اگر ہم اس واقعہ پہ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کی طرز فکر موجود ہے۔ ایک طرز فکر ہے پازیٹیو، بات کو مان لینا، بات پر بلا چون و چرا عمل کر لینا، بات کی تصدیق کر دینا کہ ہاں یہ سچی بات ہے۔ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، یعنی انہوں نے پازیٹیو تھنکنگ اپنائی، انہوں نے رحمانی طرز فکر اپنائی، انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور دوسری طرز فکر ہے نیگیٹو، جس میں ہم اعتراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس بات کو ماننے کے نہ ماننے کے لیے دلیلیں دیتے ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ میں ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اگر یہی تھنکنگ ہم پازیٹیو کر لیں، رحمانی طرز فکر اپنا لیں اور مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے علم کو بڑھائیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ غلط تھا، رحمانی طرز فکر ٹھیک تھی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بات سنی اور اس کے انکار کے لیے دلیلیں دینی شروع کر دی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہے ہی نہیں ہے، اس پہ اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، یہ شیطانی طرز فکر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ نے کون سی طرز فکر اپنانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ پازیٹیو تھنکنگ اپنانی ہے، جس طرح فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، فرشتوں نے تعمیل کی، یا شیطانی تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ اپنانی ہے؟ یہ آپ کے اوپر ہے۔ ہم دنیا میں ایک کام کرتے ہیں، اگر وہ پازیٹیو کام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے، بات کو سننا اور سمجھنا۔ اگر ہم نے ایک کام کیا اور تھنکنگ تھی، مطلب میں نے نماز پڑھی، میری تھنکنگ تھی میں یہاں رب کا حکم ہے، رب راضی ہوگا، رحمانی طرز فکر کو اپنایا، اللہ کے حکم کی تکمیل کی، تو میرے لیے جنتوں کا وعدہ ہے۔ اور اگر میں نے نماز پڑھی کہ لوگ دیکھیں گے اور میری جگہ
میری پورے جگ میں عزت ہوگی، لوگ دیکھیں گے، تعریفیں کریں گے، یہ شیطانی طرز فکر ہے۔ اس کا مطلب ہے میں نے رب کو ناراض کیا اور نیگیٹو تھنکنگ یعنی شیطانی طرز فکر کو اپنا لیا۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے، اپنی زندگی کے معاملات کو آپ رحمانی طرز فکر پہ لے کے چلتے ہیں یا شیطانی طرز فکر پہ لے کے چلتے ہیں۔ آئیے اب اس کی جگہ ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ واقعہ معراج کے بعد جب قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ تکذیب کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر ہچکچاہٹ کے اس وقت فرمایا تھا، اگر انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ان کی اس غیر متزلزل تصدیق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا کیا۔ معزز سامعین کرام، اس واقعہ یا اس ریفرنس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دو ہی طرز فکر ہے، کفار مکہ کی جنہوں نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، انکار کیا، ان کے حکم یا ان کی باتوں سے انکار کیا، یہ شیطانی طرز فکر ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ اور دوسری تھنکنگ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بلا چون و چرا تصدیق کی کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو سچ ہے، اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ پہلے واقعہ سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ دو طرح کی طرز فکر ہے، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے۔ پازیٹیو یہ ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا اس پہ بلا چون و چرا عمل کرنا ہے، اور دوسری طرز فکر یہ ہے کہ شیطان نے کہا میں آگ سے بنایا ہوا ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ دوسرے ریفرنس میں کفار مکہ نے تکذیب کی، انکار کیا واقعہ معراج سے، یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، شیطانی طرز عمل ہے، شیطانی طرز فکر ہے۔ آپ نے حکم سے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، دلیلیں دینی شروع کر دی، یہ شیطانی طرز فکر ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے بلا چون و چرا عمل کیا، تصدیق کی کہ ہاں اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو سچ ہے، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، یہ رحمانی طرز فکر ہے۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ مان لیتے ہیں تو یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، رحمانی طرز فکر ہے، اور اگر آپ انکار کر دیتے ہیں تو یہ شیطانی طرز فکر ہے۔ آپ نے کون سی طرز فکر اٹھانی ہے، آپ نے کون سی تھنکنگ اٹھانی ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ان واقعات کو بیان کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یوٹیوب ویڈیو کے نیچے ایک کومنٹ آیا ہے، میں نے ایک شارٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں نے ایک نوجوان کا ذکر کیا تھا جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ 50,000 سے زائد مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے۔ تو اس پر ایک کمنٹ آیا ہے کہ یہ انتہائی جھوٹی بات کہی گئی ہے، 15 سے 20,000 روزانہ پڑھنا ناممکن ہے تو 50,000 مرتبہ کون پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اس میسج کو اگنور کر دوں کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر پھر میں نے سوچا کہ اس کا جواب دینا ایک ویڈیو کے ذریعے ضروری ہے تاکہ کچھ اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، بات کو سمجھنا نہ سمجھنا، رحمانی طرز فکر اٹھانا یا شیطانی طرز فکر اٹھاتے ہوئے بات سے انکار کر دینا، وہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔
میرا کام تھا آپ تک پیغام پہنچا دینا۔ تو معزز سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ دو طرح کی تھنکنگ ہے، ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے۔ ایک رحمانی ہے جس پہ آپ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی باتوں پر بلا چون و چرا، بغیر تھنکنگ، بغیر سوچے سمجھے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے پازیٹیو تھنکنگ اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری طرز فکر شیطانی ہے جس میں آپ دلائل دیتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں۔ اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ رحمانی طرز فکر اپنائیں، ایگریڈ ہو جائیں، یا آپ پہ منحصر ہے کہ آپ شیطانی طرز فکر اپنائیں اور اس بات سے انکار کر دیں۔ اب میں آپ لوگوں کو معزز سامعین کرام ایک اپنا ذاتی مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں۔ آج سے 7-8 سال پہلے زندگی میں پہلی دفعہ نارتھرن ایریا میں اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ اب یقین جانیں کہ یہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا۔ لوگ تو جاتے رہتے ہیں، ہم لوگ جانے والے نہیں تھے، ہماری فیملی میں یہ نہیں تھا، لیکن لا فیملی کے ساتھ مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ ابو میں نے سوات کے علاقے میں جانا ہے، گھومنے پھرنے جانا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ ابو نے مجھے اجازت دے دی۔ اب باقی گھر والے پریشان ہو گئے کیونکہ کبھی کوئی گیا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے در یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنی شروع کر دی۔ اب یوٹیوب کی خبروں کے عین مطابق اس وقت سوات کے علاقے کے حالات بہت خراب تھے، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی تھی اور راستے بند تھے، گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی۔ اب چونکہ اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، راستے بند ہو رہے ہیں، آپ پھنس جاؤ گے وہاں پہ جا کے، لیکن چونکہ میں ایڈوانس میں گاڑی کی پیمنٹ کر چکا تھا تو میں نہ نہیں کر سکا، میں چلا گیا۔ ہم وہاں 7 دن رہے، 4 دن غالباً رہے، مجھے اب دن یاد نہیں ہے، 4 سے 5 دن رہے وہاں پہ۔ اب یقین جانیں کہ ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی، کوئی لینڈ سلائڈنگ نہیں تھی، کوئی گاڑیاں نہیں پھنسی ہوئی تھی، ہم خیر و عافیت گئے اور اللہ کے حکم سے خیر و عافیت واپس آ گئے۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک ہم سوات کے راستے سے اگر میں نہ جاتا تو کیا ہونا تھا، ہم نے یہی سوچتے رہنا تھا وہاں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہیں، وہاں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ جس راستے سے ہم گزرے ہی نہیں ہوتے، اگر ہم سوات جاتے ہی نہیں تو ہم تو یہی سمجھتے، لیکن جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا وہ خبریں جھوٹی تھیں۔ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ ہلکی ہلکی دھوپ نکلی تھی، موسم خوشگوار تھا، ہم بخیر و عافیت آؤٹنگ کر کے آ گئے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس راستے سے ہم گزرے ہی نہیں تو ہمیں اس کا کیا پتہ۔ اب میں وہاں چلا گیا تو مجھے پتہ چلا وہاں تو دھوپ تھی، نہ لینڈ سلائڈنگ تھی، نہ برف باری تھی۔ اگر میں اس راستے سے جاتا ہی نہیں، نہ کر دیتا، تو میں بھی یہی سوچتا لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، لیکن میں اس راستے پہ گیا تو پتہ چلا دھوپ کا موسم ہے، خوشگوار موسم ہے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہم کسی راستے سے گزریں گے ہی نہیں، ہمیں کیا معلوم کہ اس کی کیا برکات ہے۔ بالکل اسی طرح درود شریف کے سفر میں جب تک ہم چلیں گے ہی نہیں، درود شریف اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھیں گے ہی نہیں، جب تک ہم اس سفر پہ گامزہ ہی نہیں ہوں گے، ہمیں کیا پتہ کہ اس کی کیا برکات ہے، ہمیں کیا پتہ۔ ہم نے تو یہ سنا ہے درود شریف کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، درود شریف لازم و ملزوم ہے۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمیں یہ آیت تو پتہ ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ نماز میں درود شریف کا حکم آتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ درود شریف جو ہے نماز کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں یا اس کی کیا برکات ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب تک ہم اس سفر میں چلیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیا معلوم کہ درود شریف کی کیا برکات ہیں۔ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اصل فضائل و برکات تب ملتے ہیں جب ہم خود درود شریف پڑھتے ہیں، جب ہم خود اس راستے پہ چلتے ہیں، پھر ہم اس کے مشاہدات دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے
جب تک آپ چلیں گے نہیں آپ کو کیا پتا کہ کوئی انسان کس حد تک درود شریف پڑھتا ہے، کس تعداد میں پڑھتا ہے۔ الحمدللہ پچھلے 4 سے 5 سال میں ایسے بہت سے گوہر نایاب ہیرے ملے جو کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک عرض کروں گا، میرے پیر و مرشد حضور خواجہ شمس الدین عظیمی فرمایا کرتے تھے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرتا ہے یہ ادب کا مقام ہے، جو ادب کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو بے ادبی کرتا ہے وہ بغیر پائے رہ جاتا ہے، وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، درود شریف کا جو سفر ہے نا، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا سفر ہے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، میری نظر میں درود شریف کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے پر آقا جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی توجہ فرماتے ہیں، اپنی نظر کرم میں رکھتے ہیں۔ تو میری خیال میں، میرے مطابق جو درود شریف کا سفر ہے وہ بیسیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے کا سفر ہے، اور یہ انتہائی ادب کا سفر ہے، انتہائی محبت کا سفر ہے، اور اس کا پہلا سبق ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس حوالے سے ایک عرض کروں گا، حضرت مولانا محمد ادریس کاندولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم غیب اور حاضر ناظر کی بحثیں کرتے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بحث اور مناظر کا موضوع بنانا گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ بعض لوگ نور و بشر کے جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں، یہ نہایت نازک مقام ہے۔ اپنے کو ان بحثوں سے بچاؤ کہ ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس بزرگوں کے فرمان کے مطابق ہمیں ان باتوں پہ بحث نہیں کرنی، ہمیں تو بے چون و چرا مان لینا ہے۔ ہم نے تو یہ مقام ادب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ یہاں پہ زبانیں بند ہو جاتی ہیں، یہاں پہ آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں، تو ہمیں تو آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر کے اس راہ پہ چلنا ہے۔ ہم نے تو اپنی ویڈیو کے ذریعے صرف ایک پیغام پہنچانا ہے کہ آپ لوگ بھی درود شریف پڑھیں۔ آج تو میں نے آپ کے کمنٹ کا جواب دے دیا، نیگیٹو کمنٹ کا جواب دے دیا ہے، لیکن آئندہ سے اس طرح کی کسی کمنٹ کا کوشش کروں گا جواب نہ دوں۔ تو معزز سامعین کرام، یاد رکھیے گا کہ یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ با ادب کا مقام ہے، یہ ادب کا مقام ہے۔ یہاں آنکھیں جھک جاتی ہیں، سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو صرف درود شریف پڑھنا ہے، ہمیں تو اللہ کا حکم مان کے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس حوالے سے ایک آخری گزارش کرتا چلوں، میں نے پہلے بھی کئی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس چینل کو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں بھی درود شریف کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں، درود شریف کے فضائل و برکات کو بتاؤں، درود شریف کی طرف آپ کو گامزن کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ آپ بھی درود شریف پڑھیں اور اس کی برکات لوٹیں۔ کیا تھا کہ میں درود شریف پڑھتا تھا اور اللہ کی رحمتوں کا نظارہ کر رہا تھا، پھر میں نے سوچا کہ جو رحمتیں مجھ پہ نازل ہو رہی ہیں وہ میں لوگوں کو بتاؤں تاکہ وہ بھی درود شریف پڑھیں، وہ بھی اللہ کی نازل کردہ رحمتوں سے جڑ جائیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا، لیکن اس کے ساتھ میں نے یہ بھی نیت کی، ویسے تو 106 سبسکرائبر اور چند ایک ویوز کے ساتھ یوٹیوب چینل کتنی ترقی کرے گا،
لیکن اس کے باوجود میری یہ نیت ہے کہ اگر یہ اس لیول پہ چلا گیا، اس سے انکم ہوئی، تو وہ پیسے ہم درود شریف کی خدمت کے لیے لگائیں گے۔ جیسے میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں، شاید آپ لوگ ان کا نام جانتے ہو، محمد تنویر اقبال صاحب، جن کا تعلق ضلع اٹک سے ہے۔ ماشاءاللہ درود شریف پہ 4 کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، اور ان کا انداز تکلم اس طرح ہے کہ جب تک پوری کتاب ختم نہیں ہو جاتی انسان اس کتاب کے سحر سے باہر نہیں آتا۔ ان کا انداز تکلم اس طرح ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے درود شریف سے جڑ جاتا ہے، اور درود شریف کے حوالے سے ان کے شکوک دور ہو جاتے ہیں، اور درود شریف سے لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ اگر اس چینل کے ذریعے کوئی انکم ہوئی تو یہ پیسے درود شریف کی خدمت میں لگیں گے۔ یعنی تنویر صاحب کتابیں لکھتے ہیں، اس کے پر خرچہ ہوتا ہے نا، پرنٹنگ پریس کا خرچہ ہوتا ہے، اگر کوئی انکم آئی تو حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک بیٹی ہیں جو کہ درود شریف کی ڈائریاں پرنٹ کراتی ہے، بلکہ 2 بیٹیاں ہیں درود شریف کے سفر میں، وہ درود شریف کی ڈائریاں پرنٹ کراتی ہے۔ ہم نے سوچا ہے اگر اس چینل سے انکم آئے گی تو ان بیٹیوں کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے پیسے، تاکہ درود شریف کی خدمت ہو سکے، درود شریف کی ڈائریاں بن سکے، لوگ درود شریف لکھیں اور پڑھیں۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارا مقصد کوئی ویوز لینے کا نہیں کہ ہم کوئی جھوٹی بات آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد درود شریف کے پیغام کو پہنچانا ہے، ہمارا مقصد لوگوں کو درود شریف پہ گامزن کرنا ہے۔ جھوٹی بات تو وہ کریں جنہوں نے یوٹیوب چینل کو صرف پیسے کمانے کے لیے رکھا ہے، جبکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو درود شریف کا پیغام دیں، لوگ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف اگر اس چینل سے کوئی انکم آئے گی تو درود شریف کی خدمت میں ہی خرچ کی جائے گی۔ تو اللہ والو، میرا مقصد تھا آپ لوگوں کی اصلاح کرنا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے درود شریف پڑھنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو ماننے والوں کو بھی درود شریف پڑھنے والا بنائیں۔ درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ دعاؤں میں مجھے اور کل امت محمدیہ کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔